ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک بگڑا ہوا ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ رات کے وقت بدنام محلے کے باہر کھڑا ہو جاتا کہ سواری مل جائے اور میرا شوق بھی پورا ہو جائے۔ ایک رات سواری کے انتظار میں کھڑا تھا کہ 4 نقاب پوش لڑکیاں میرے پاس آئیں اور مجھے شہر سے باہر جانے کا کہا۔ میں نے چھپ کے اپنے دوستوں کو بھی وہاں بلا لیا، لیکن جیسے ہی شہر سے باہر نکلے تو چاروں نے اپنا نقاب اتار دیے۔ یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ وہ 4 جن زادیاں۔ میرا نام منیر ہے۔ ہر انسان شروع سے ہی ایسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے۔ ہمارا ماحول اور ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں ویسا بنا دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میری کہانی میں بھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی اور دوسری اماں گھر میں سکون قائم نہیں رہنے دیتی تھی۔ میں جب بھی اپنے کام سے ہو کر گھر واپس جاتا تو گھر میں کسی نہ کسی بات کا ہنگامہ مچا ہی ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے دیر سے گھر جانا شروع کر دیا۔ میں ایک ہی بھائی تھا، جبکہ میری دوسری سوتیلی ماں کے 3 بچے اور بھی تھے۔ اس لحاظ سے میرے 3 سوتیلے بہن بھائی تھے۔ پہلے تو میں ابا کے کسی جاننے والے کے پاس کام کرتا تھا۔ وہ مجھے بہت ہی مشکل لگتا اور مجھے پیسے بھی کم دیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ میں نے اپنے دوست سے اپنے کام کی بات کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ایک جاننے والے کی ٹیکسی ہے جو وہ کرائے پر دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ وہ ٹیکسی میں کرائے پر لے لوں اور اسے چلا لیا کروں۔ جو بھی منافع ہوا کرے گا اس میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا کروں اور باقی سارا میرا ہوا کرے گا۔ ٹیکسی کو خریدنے کے میرے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے کرائے پر لینا ہی میرے لیے ٹھیک تھا۔ میں نے ابا کے دوست کا کام چھوڑ کر ٹیکسی لے لی اور پھر بنا وقت کی پرواہ کیے میں گھر سے باہر ہی رہتا۔ کبھی کبھار اپنے دوستوں کو بٹھا کر کہیں باہر لے جاتا۔ یہ کام میں رات دیر تک کرتا تھا۔ جس آدمی سے میں نے ٹیکسی کرائے پر لی تھی، میں جب بھی رات کو اس کے پیسے دینے کے لیے جاتا تو اس کے پاس بہت سارے لڑکے موجود ہوتے تھے۔ اور ایک دن اسی طرح جب میں اس کو پیسے دینے کے لیے گیا تو اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سارے مل کر رات کو یہاں پر تھوڑی موج مستی کر لیتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہے، ایسے میں رات کو تھوڑا وقت اپنے لیے نکالنا اس کا حق بنتا ہے۔ میں تو اپنے گھر سے ویسے ہی تنگ تھا، اسی لیے گلیوں کی خاک چھاننے سے اچھا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی کچھ وقت گزار لیتا۔ اور پھر اس دن کے بعد سے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنے لگا، وقت گزارنے لگا۔ وہاں پر موجود کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں تھا کہ جس سے یہ کہا جائے کہ وہ شریف تھا، بلکہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور ان کو دیکھا دیکھی میں بھی ویسا ہی ہونے لگا۔ وہ سارے لوگ لڑکیوں کی باتیں کرتے اور جانے کیا کیا کہتے رہتے، جبکہ میں خاموشی سے سنتا رہتا۔ جبکہ جس آدمی کے کہنے پر میں وہاں جایا کرتا تھا وہ مجھے اس طرح خاموش دیکھ کر مجھ سے بات کرتا اور اپنے کچھ دوستوں سے یہ کہتا کہ وہ مجھے بھی کسی لڑکی سے ملوائیں تاکہ میری زندگی میں بھی کوئی رونق آئے۔ اس سے پہلے تک میں لڑکیوں سے بہت دور تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی کبھی دلچسپی لینے کا سوچا تھا، لیکن وقت کے ساتھ میں بدلنے لگا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے گزارتے کب میرے اندر یہ تبدیلی آ گئی مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ جس آدمی کے پاس میں جایا کرتا تھا ایک دن اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں سارا دن کام کرتا ہوں، ایسے میں کام کے ساتھ مجھے تھوڑی مستی بھی کرنی چاہیے۔ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب اس کا کہنا تھا کہ یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں ہے، اس نے مجھے بتایا کہ جو ٹیکسی میں چلا رہا ہوں مجھ سے پہلے وہ چلایا کرتا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنا سمجھتا ہے، اسی لیے مجھے ایک دوست والا مشورہ دے رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ ٹیکسی چلایا کرتا تھا تو سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو بدنام محلے کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس نے آنکھ دبا کر مجھ سے کہا اس طرح اس کا کام بھی چلتا رہتا تھا اور ان کا کام بھی ہو جاتا تھا۔ وہاں پر خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ ان کو گھر چھوڑنے کے بہانے اس کا شوق بھی پورا ہو جاتا۔ وہ عجیب سی ہنسی ہنسا۔ اس کے ساتھ باقی لوگوں نے بھی کہا لگایا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کام میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکیاں وہاں پر پہلے سے خود اپنی مرضی سے موجود ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق کہاں کسی شریف اور عزت دار گھرانے سے ہوتا ہے، ان چیزوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب انہیں لڑکیاں ہوتے ہوئے اس سے فرق نہیں پڑتا تو ہمیں بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ میں بھی اس انسان کی باتوں میں آنے لگا اور ویسا ہی سوچنے لگا جیسا وہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا گیا۔ ایک دن تو اس نے اپنے دوست کو میرے ساتھ بھیجا جو رات کے وقت مجھے اس بدنام محلے کے باہر چھوڑ آیا،
और फिर उसका कहना था कि अब मुझे रोज़ यहाँ खुद ही आना होगा, क्योंकि वो रोज़ मेरे साथ नहीं आया करेगा। उस दिन तो मैं काफ़ी देर वहाँ इंतज़ार में खड़ा रहा, लेकिन कोई भी सवारी मुझे न मिली। वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ आई तो थीं, लेकिन सब के सब अपने मखसूस रिक्शा वगैरह और टैक्सी में बैठकर अपनी मंजिलों को रवाना हो गई। उन खूबसूरत लड़कियों को देखकर अब तो मेरा भी रोज़ वहाँ जाने का दिल करता, और मैं अपने दिन भर का काम ख़त्म करके रात होते ही वहाँ जाकर खड़ा हो जाता, और फिर इसी तरह लड़कियों में दिलचस्पी लेने लगा और एक बिगड़ा हुआ टैक्सी ड्राइवर बन गया। अब तो मैं रोज़ाना ही इन बदनाम गलियों के बाहर जाकर खड़ा हो जाता और सवारी के इंतज़ार में रहता, ये सोचता कि साथ साथ मेरा शौक़ भी पूरा हो जाए। मुझे वहाँ जाते हुए कोई 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अभी तक मुझे एक सवारी ना मिली थी। कोई भी लड़की मेरी टैक्सी में ना बैठती, जबकि मैं तो रोज़ अच्छे तरीके से तैयार होकर खुशबू वगैरह लगाकर जाया करता था, बाल वगैरह अच्छे तरीके से बनाकर जाता था कि कोई तो लड़की आकर मेरी टैक्सी में बैठे। मगर अभी तक तो मैं सिर्फ ऐसे ही रहा था, कोई लड़की मेरे पास ना आई थी। वहाँ पर जो भी लड़की मुझे देखने को मिलती थी बहुत ही खूबसूरत होती, और मैं तो बस यही सोच कर रुक जाता कि ये लड़की जिसको भी मिलेगी उसके तो वारे नयारे हो जाएंगे। उन लोगों के साथ रहते हुए मैंने हर बुराई को अपना लिया था। मैं शराब पीने लगा था। मैं टैक्सी में बैठने वाली हर लड़की को अपना नंबर देता, और बहुत सारी लड़कियों से तो मेरा फ़ोन नंबर पर राब्ता भी था। कुछ लड़कियां तो मेरी इस बात का बुरा मना लेती और खामोशी से चली जाती, लेकिन कुछ लड़कियां मेरा नंबर थाम लेती। 1-2 बार मैं उन्हें कुछ खिला पिला देता तो वो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती। शक्लो सूरत के मामले में थोड़ा सा अच्छा था शायद। यही वजह थी कि लड़कियां मेरे जाल में फंस जाया करती थीं। पहले मैं उस जगह जब अपने दोस्तों के साथ जाया करता था तो वहाँ पर सभी लोग लड़कियों से बातें करते थे। उनकी बातें करते जबकि मैं खामोशी से बैठा रहता था, क्योंकि मेरी किसी लड़की से उस वक्त बात नहीं थी। अब जबकि मैं वहाँ जाया करता था तो पूरी महफिल की जान मैं ही होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़कियों के नंबर मेरे फ़ोन में पाए जाते थे। टैक्सी के मालिक से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके अलावा भी जो लड़के उसके पास मौजूद होते थे उनसे भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती बढ़ने लगी। वो लोग तो मुझे इस बात पर दाद दिए बिना न रहते थे कि मैं उन सबसे इस काम में आगे निकल गया हूँ। जब इंसान किसी गुनाह वाले काम में कदम रख लेता है तो फिर उसे अंदाज़ा ही नहीं रहता कि वो कितने गुनाह कर चुका है। हम एक के बाद एक गुनाह करते जाते हैं, इसका अंदाज़ा ही नहीं रहता। हम हर चीज़ को यही समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, और यही करते करते गुनाहों का एक पहाड़ सर पर खड़ा कर लेते हैं। मैंने भी इस गुनाह की दलदल में कदम रख लिया था, और अब मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं किस तरफ निकल पड़ा हूँ। लड़कियों के नंबर लाकर मैं अपने दोस्तों में बांटता और अपने दोस्तों में बैठकर लड़कियों से बातें करता, और सबके सामने ये जाहिर करता कि मैं बहुत ही कमाल का इंसान हूँ, एक ऐसा इंसान जिसके साथ हर लड़की बात करना चाहती है। दोस्तों में फ़ख्र से ये बात बयान किया करता था, जबकि सब लड़के हैरत से मुझे देखते और सबका यही कहना होता था कि लड़कियां इतनी आसानी से मेरी बातों में कैसे आ जाती हैं। उनके बाद से हर एक दिन हम सब दोस्तों का वहाँ पर शुगल मेला लगता, जिसमें ज़्यादातर बातें तो लड़कियों से मुतल्लिक होती थीं। वक्त इसी तरह गुजर रहा था जब एक दिन इसी तरह मैं बदनाम मोहल्ले के बाहर खड़ा सवारी का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन रात काफ़ी हो गई थी। जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई भी सवारी मेरे पास नहीं आने वाली तो मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। मैं जैसे ही घर जाने के लिए टैक्सी की तरफ गया कि मुझे 4 लड़कियां नकाब में आती हुई दिखाई दी। वो 4 नकाब पोश लड़कियां मेरे पास आईं और मुझसे शहर से बाहर जाने का कहा। उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा न थी। मैंने उन चारों लड़कियों को टैक्सी में बैठने का कहा और ख़ुद टैक्सी चलाने लगा। उन लड़कियों से छुपकर मैंने अपने दोस्तों को भी उस जगह आने को कहा जहाँ पर मैं उन लड़कियों को छोड़ने के लिए जा रहा था। अपने दोस्तों को मैंने इसलिए बुलाया था कि मेरी वजह से उनका भी काम बन गया तो सब मेरी वाह हो जाएगी और सब लोग मुझे इस बात पर दाद देंगे, और फिर मैंने अपना फ़ायदा भी तो सोचा था। इसके बदले में उनसे कोई और काम निकलवा लूँगा। ये सोचते हुए मैंने अपने दोस्तों को वहाँ उस जगह पहुँचने का कहा जहाँ पर मैं लड़कियों को छोड़ने के लिए जा रहा था। अभी रास्ते ही में थे और शहर से बाहर जैसे ही निकले, टैक्सी में बैठी उन चारों लड़कियों ने अपने नकाब उतार दिए, और ये देखकर मेरी रूह लरस गई कि वो चारों लड़कियां, जिनको मैं खूबसूरत लड़कियां समझकर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले आया था,
حقیقت میں وہ لڑکیاں تو کچھ اور ہی تھیں، وہ جو مجھے پہلے دیکھنے میں بہت حسین لگ رہی تھیں۔ اب جب کہ ان کے اصل چہرے میرے سامنے آئے تھے تو میری روح لرز گئی تھی۔ وہ 4 لڑکیاں پہلے جتنی دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہی تھیں، اب ان کے چہرے اتنے ہی خوفناک تھے۔ مجھے فرار کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جب میں نے گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک لڑکی نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس لڑکی نے اتنی زور سے میرے بازو کو پکڑا ہوا تھا کہ میں چاہ کر بھی اس سے اپنا بازو چھڑا نہ پایا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری موت میرے سر پر کھڑی ہے، کیونکہ ان میں سے ایک لڑکی نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ اس واقعے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے بجائے اپنے دوستوں کے پاس موجود تھا۔ وہ سب لوگ میرے آس پاس ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ میرے ذہن میں اور دماغ میں ابھی تک وہی 4 حسین لڑکیاں اور پھر ان کا ایسے روپ بدلنا، یہی سب چل رہا تھا۔ مجھے خواب میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان میں سے ایک لڑکی میرا گلا دبا رہی ہے، اور میں چیخیں مارتا ہوا اٹھ چکا تھا۔ جب میرے دوستوں نے میرے قریب آ کر مجھ سے پوچھا کہ آخر ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہے، میں ان کے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اس رات میں نے انہیں کس جگہ آنے کا کہا تھا، اس کے بعد کیا ہوا۔ اس وقت میرے دوستوں کا کہنا تھا کہ میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ 4 لڑکیاں میری گاڑی میں ہیں اور میں نے ان لوگوں کو ایک جگہ آنے کا کہا۔ میرے دوستوں کا کہنا تھا کہ میرے کہنے کے مطابق جب وہ لوگ اس جگہ پہنچے تو گاڑی میں اکیلا ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے اور تب سے میرے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ اس بات کو 2 دن گزر چکی ہیں۔ پورے 2 دن کے بعد میں ہوش میں آیا ہوں۔ مجھے ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرے سارے دوست مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ کون سی لڑکی اور کہاں گئی۔ ان میں سے کچھ تو میرا مذاق اڑانے لگے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ لڑکیاں شاید کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھیں، جنہیں دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے پاس ان کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، کیونکہ جو حقیقت تھی اور جو جواب ان کے سوالوں کا بنتا تھا، اگر میں وہ جواب انہیں دیتا تو وہ کبھی بھی میری بات پر یقین نہ کرتے، بلکہ الٹا میرا اور مذاق اڑاتے، مجھ پر ہنستے۔ اسی لیے میں خاموش رہا اور ان سے یہی کہا کہ ان لڑکیوں کو میں نے ان کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ دیا تھا۔ واپس آ رہا تھا کہ اچانک سے سر میں درد ہوا اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، اور اب مجھے اپنے گھر جانا تھا۔ میں وہاں سے فوراً اٹھا اور اپنے گھر آ گیا۔ ابھی بھی میں وہی ساری چیزیں سوچ رہا تھا۔ میرے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے بے چینی سی رہنے لگی۔ میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا کیونکہ نیند نہیں آتی تھی، اور اگر کسی بہانے سے آنکھ لگ بھی جاتی تو خواب میں وہی سب کچھ آتا، اور خوف کے مارے میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ میں نہ تو گھر میں کسی سے کہہ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے دوستوں میں۔ گھر والے میری بات پر یقین کر لیتے تو میں کیا بتاتا کہ میں کس نیت سے وہاں گیا تھا، اور میرے دوست جیسا کہ ان کو یہ بات معلوم تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی میری جنات والی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ اس بات کو لے کر میرا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتا سکا تھا۔ گھر آ کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ مجھے سخت بخار ہے۔ اس واقعے کے بعد مجھے شدید بخار ہو گیا اور میں کئی دنوں تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ جب میں سو جاتا تو مجھے ایسا لگتا کہ میرے علاوہ بھی میرے کمرے میں کوئی اور موجود ہے، اور جاگتے ہوئے بھی مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن اس کمرے میں موجود ہے۔ میں ان ساری چیزوں کو اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اس واقعے کو کچھ زیادہ ہی اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ اب میں نے یہ سوچا تھا کہ میں واپس اپنے کام پر جانا شروع کروں گا اور اپنے دوستوں میں بیٹھا کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات میرے دماغ سے نکل جائے۔ جب بھی ایسا ویسا کوئی خیال میرے ذہن میں آتا تو میں اپنے کسی کام میں لگ جاتا اور اس بات سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا، لیکن میں اس بات سے انجان تھا کہ اس بات سے پیچھا چھڑانا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا کہ میں سمجھ رہا تھا۔ کچھ دن لگے تھے مجھے ٹھیک ہونے میں، اور پھر جب میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو میں نے اپنے کام پر واپس جانا شروع کر دیا۔ کام سے فارغ ہو کر میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ جاتا، یہ سوچ کر کہ ان کے ساتھ وقت گزاروں گا تو یہ چیز میرے دماغ سے نکل جائے گی، لیکن وہاں پر موجود رہ کر بھی وہ ساری چیزیں میرے دماغ میں چلتی رہتیں
और एक लम्हे के लिए भी मुझसे जुदा नहीं होती। वहाँ पर जाकर भी मुझे ऐसा ही लगता था कि कोई मेरे साथ साथ मौजूद है, जबकि गाड़ी में जिस वक्त मैं अकेला मौजूद होता तब मुझे ऐसा लगता था कि बराबर वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है, जबकि बज़ाहिर देखने में वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता था। उसके बाद से मैंने उन बदनाम मोहल्ले के बाहर जाना छोड़ दिया था। एक दिन इसी तरह मैं अपने काम से रात को वापस आ रहा था, जब रास्ते में मुझे एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। उस लड़की ने हाथ के इशारे से मुझे टैक्सी रोकने का कहा और मैंने टैक्सी रोक दी। वो आकर मेरी गाड़ी के पीछे बैठ गई। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है तो उसने अपनी मतलूबा जगह का मुझे बता दिया। पहले तो मैं हर आती जाती लड़की को गौर से देखा करता था। आज मैंने उस लड़की को नज़र उठा कर न देखा और खामोशी से अपनी गाड़ी चलाने लगा। मैंने अपना पूरा ध्यान गाड़ी चलाने की तरफ ही रखा था, जब अचानक से मेरी नज़र सामने शीशे पर गई और मैंने देखा कि पिछली वाली सीट पर जो लड़की बैठी थी उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन 4 जिन ज़ादियों का था। उसने वैसे ही नकाब किया हुआ था, जबकि मैंने उसको देखते ही एकदम से गाड़ी को रोक दिया और जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो पीछे वाली सीट पर कोई भी मौजूद नहीं था। उस वक्त मुझे शदीद हैरत हुई कि अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे से एक लड़की टैक्सी में बैठी थी और अब अचानक कैसे वो लड़की कहाँ चली गई। उसके बाद मैं सीधा अपने घर आया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। जब से वो वाक़या हुआ था उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। मैं सोकर उठता तो मेरे हाथों पैरों पर ज़ख्मों के निशान होते, कभी मुझे अपने बाल काटे हुए मिलते तो कभी मेरे हाथों पैरों पर ज़ख्म होते और उनमें से खून रिश्ता होता। कभी मुझे ख्वाब में किसी की चीखें सुनाई देती और कभी मुझे खौफनाक चेहरे दिखाई देते। ऐसा लगता था कि जैसे कोई नींद में मेरे पास मौजूद है और मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान रहने लगा था, जबकि कभी कभार मुझे वही चेहरा नज़र आता जो उस दिन मुझे अपनी गाड़ी में नज़र आया। कभी शीशे में मैं खड़ा बाल बना रहा होता तो मुझे ऐसे लगता कि जैसे मेरे पीछे वही लड़की खड़ी है। कभी मैं रात को देर से घर वापस आता तो मुझे ऐसा लगता था कि गाड़ी की पिछली सीट पर बराबर वाली सीट पर वही लड़की मौजूद है। कभी वो मुझे रास्ते में खड़ी हुई नज़र आती और कभी वो मुझे अपने कमरे की खिड़की से बाहर गली में खड़ी हुई नज़र आती। मुझे इस बात का यकीन हो चला था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उनमें से एक है जो कि मुझे परेशान कर रही हैं। मैं जान गया था कि वो लड़कियां इस बात की वजह से मेरे पीछे पड़ गई हैं। अब उसका कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकालना था। इसीलिए कुछ सोचते हुए मैंने अपने दोस्त से बात करने का सोचा। मैंने यही सोचा कि मैं उन्हें तफसील से हर चीज़ बताऊंगा तो हो सकता है वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे, ज़रूर मेरा साथ देंगे। एक दिन इसी तरह ये इरादा करके मैं अपने दोस्तों के पास पहुंचा और सारी हकीकत उन्हें खुलकर बता दी कि किस तरह उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और उस रात के बाद से लेकर अब तक मेरे साथ जो कुछ हो रहा था। मैंने हर एक चीज़ उन्हें तफसील से बता दी। सब लोग पहले तो हैरान हुए थे, उसके बाद उनका कहना था कि अगर तो मैं ये मजाक कर रहा हूँ तो मुझे ये मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तो मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरते। उनका कहना था कि उन्हें इतना अरसा हो गया ये काम करते हुए, आज तक उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उन लोगों में से कोई भी मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। जब मैं ये बात मुसलसल उनके सामने कहता तो वो मेरी बातों से तंग आने लगे। उनका कहना था कि मुझे घर में रहकर इस मसले को समझाना चाहिए, जब तक मेरा मसला हल ना हो जाए मैं यहाँ पर ना आया करूँ। उनका कहना था कि वो रोज़ मेरी एक ही बात सुन सुन कर थक गए हैं। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे ये मशवरा दिया कि इन सारी चीज़ों को मैंने अपने जहन पर सवार कर लिया है, मुझे उनसे बाहर निकलना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर उनकी बात पर गौर करता तो मुझे अंदाज़ा होता था कि शायद वो ठीक ही कह रहे थे कि मैंने एक बात को पकड़ लिया। मेरी परेशानी, मेरी हालत को देखते हुए टैक्सी के मालिक का कहना था कि वो मेरी कुछ मदद कर सकता है। उसका कहना था कि एक लड़की उसकी नज़र में है, मुझे कुछ वक्त उस लड़की के साथ गुजारना चाहिए। अगर मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजार लूँगा तो हो सकता है कि मैं ये सारी चीज़ें भूल जाऊँ। उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होता, बिला वजह मैंने अपने दिमाग पर इस चीज़ को सवार कर लिया है। मालिक का कहना था कि मैं जब उस लड़की से मिलूँगा तो ये सारी बातें भूल जाऊँगा। उन्होंने मुझे उस लड़की का नंबर दिया। उनका कहना था
کہ فلاں جگہ سے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ کہیں نہ کہیں میرا دل تو نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اس لڑکی سے ملنے کے بعد میری یہ پریشانی میرے سر سے اتر جائے، میں نے مالک سے اس جگہ کا پتہ لیا اور اپنی ٹیکسی لے کر اس طرف روانہ ہو گیا تاکہ اس لڑکی سے مل سکوں، اسے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ میں اپنے مالک کے بتائے ہوئے پتے پر اپنی ٹیکسی لے کر پہنچ گیا تھا، لیکن میں جیسے جیسے اس علاقے میں جا رہا تھا مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جگہ بہت ہی عجیب طریقے سے بنی ہوئی بہت پرانی عمارتیں وہاں پر موجود تھیں، اور پھر کرتے کراتے مجھے کافی وقت کے بعد ایک جگہ پر پہنچ گیا۔ مالک کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی اپنے گھر سے باہر کھڑی مجھے دکھائی دی۔ اس نے سیاہ رنگ کی چادر لپیٹی ہوئی تھی، چہرے پر بھی نقاب ڈالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک نظر جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ میری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ یہاں کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اسے فون کر کے مالک نے بتا دیا تھا کہ آج اسے میرے ساتھ جانا ہے۔ میں بھی خاموش رہا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو میں اپنے ساتھ لے کر کہاں جاتا۔ یہی سوچ رہا تھا جب پیچھے سے مجھے اس لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ایک بہت اچھی جگہ کے بارے میں پتہ ہے، اگر میں چاہوں تو میں اسے اپنے ساتھ وہاں پر لے کر جا سکتا ہوں۔ مجھے تو اس وقت ویسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے اس لڑکی کے کہنے پر میں نے اس سے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے، مجھے راستہ بتاتی جائے۔ میں اسے لے کر اس طرف نکل پڑا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ بیٹھی تھی اسی وقت میری نظر اس پر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میرا پورا دھیان گاڑی چلانے کی طرف تھا۔ وہ مجھے راستہ بتاتی گئی اور میں اسی طرف چلتا گیا۔ وہ جانے کیسی کیسی گلیوں سے مجھے گزار کر ایک ویران سی جگہ پر لے آئی، اور اس کا کہنا تھا کہ اس سے بھی آگے جانا ہے۔ جب میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ ہم لوگ تو شہر سے باہر نکل آئے ہیں اور اب آگے تو صرف ویرانی ہی ویرانی ہوگی، جبکہ وہ لڑکی تو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر لے کر جائے گی۔ جہاں تک مجھے اس شہر کے بارے میں پتا تھا کہ اب یہاں سے آگے تو شہر ختم ہو چکا ہے، اب آگے تو جھاڑیوں اور ویرانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ لڑکی مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی تھی؟ مجھے کچھ برا ہونے کا احساس ہوا، اسی لیے میں نے فوراً سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ لڑکی وہی نقاب پوش لڑکی تھی جو مجھے ہر جگہ دکھائی دیتی تھی، اور وہی لڑکی اس وقت میری گاڑی میں موجود تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور خوف کے مارے مجھے پسینے آنے لگے۔ جب اس لڑکی کا کہنا تھا کہ مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے بہت اہم راز بتانا چاہتی ہے۔ اگر میں یوں سمجھوں کہ اس راز کے ساتھ میری زندگی جڑی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مانتی ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے، لیکن وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی بلکہ مجھے نقصان ہونے سے بچانا چاہتی ہے، اسی لیے مجھے اس جگہ لے کر آئی ہے۔ اس کی باتوں کی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جیسا کہتی جا رہی ہے مجھے ویسا ہی کرنا ہوگا، وہیں پر گاڑی کو لے کر جانا ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح سے میں اسے اپنا خیر خواہی سمجھوں۔ اس کے کہنے پر میں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور پھر پورا شہر گزار کر ایک ویران سی جگہ پر اس نے مجھے گاڑی روکنے کا کہا۔ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے مالک کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کر دی، بلا وجہ کسی لڑکی کے چکر میں یہاں تک آ گیا۔ پہلے ہی لڑکیوں کے چکر میں مجھے کتنا کچھ جھیلنا پڑا تھا، جو اب میں دوبارہ لڑکی کے چکر میں ایک مشکل میں پڑ چکا تھا۔ اس جگہ پر میں نے گاڑی روکی اور گاڑی سے وہ لڑکی باہر نکل آئی تو اس نے مجھے بھی گاڑی سے باہر نکلنے کا کہا۔ میں بھی گاڑی سے باہر تو آ گیا، لیکن اب یہ سوچ کر مجھے پسینہ آ رہا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ جن زادی مجھے یہیں پر مار کر چلتی بنے۔ میں نے اس سے کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ اس دن کے لیے وہ مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ اس دن کے بعد سے تو میں اس گلی کے باہر گیا ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی لڑکی کو نمبر دیا، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ تو پھر وہ کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ وہ لڑکی خاموشی سے کھڑی میری باتیں سن رہی تھی۔ جب میں بول چکا تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں پر کوئی سزا دینے کے لیے نہیں آئی، بلکہ وہ مجھے کسی سے بچانے کے لیے یہاں پر لے کر آئی ہے۔ لیکن مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی
کہ وہ کس سزا کی بات کر رہی ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جو بات مجھے بتانے والی ہے مجھے بہت غور اور دھیان سے اس بات کو سننا ہوگا۔ اس لڑکی نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ میں ان بدنام گلیوں میں جایا کرتا تھا اور میں نے بری نظر سے ان جن زادیوں کو دیکھا، بلکہ اس کے پیچھے بھی کوئی اور وجہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان 4 جن زادیوں میں ایک وہ بھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جس رات میں نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا وہ میری نیت اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میں اپنے دوستوں کے بہکاوے میں آ کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا انسان نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کہانی میرے ابا کے ماضی سے جڑی ہوئی ہے اور جس کی سزا اب مجھے شاید آگے والی زندگی میں کاٹنی ہوگی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے ابا بھی اپنی جوانی میں ٹیکسی ڈرائیور تھے اور وہ بھی اپنی ہی منمانی کرنے والے انسان تھے۔ ان کے سامنے بھی نہ تو عورت ذات کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی وہ اسے عزت کے قابل سمجھتے تھے۔ وہ بھی بہت سارے مردوں کی طرح عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی کے علاوہ زیادہ نہیں سمجھتے تھے، ایک ایسی چیز جسے استعمال کر کے پھینک دیا جائے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا تھا۔ میرے ابا بھی روز ان بدنام گلیوں میں جایا کرتے تھے اور کسی نہ کسی سواری کو بٹھا کر لے آتے اور وہی کرتے تھے جس نیت سے وہاں جایا کرتے تھے۔ اسی وقت گزر رہا تھا کہ جب ایک دن ایک لڑکی میرے ابا کی ٹیکسی میں آ کر بیٹھی۔ وہ لڑکی بہت مجبور تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ زبردستی اسے یہاں لائے ہیں اور وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے۔ اس نے مدد کے لیے میرے ابا کی طرف دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے وہاں سے بھاگ کر آئی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسی بدنام گلیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ میرے ابا نے اسے یقین دلایا کہ میرے ابا اسے حفاظت سے اس کی منزل پر پہنچا دیں گے۔ وہ بیچاری لڑکی جو حالات سے پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، ابا کو ایک فرشتہ ہی سمجھی اور فرشتہ سمجھ کر ان کی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ لیکن وہ لڑکی شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ یہاں پر آنے والا کوئی بھی مرد فرشتہ کیسے ہو سکتا تھا، بلکہ اس کے اندر ایک شیطان بسا ہوتا ہے، اور کسی بھی شیطان سے بھلائی کی امید کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ لڑکی جانے کیا سوچ کر میرے ابا کی ٹیکسی میں بیٹھ گئی، ان پر یقین کر لیا۔ اس جنزادی نے مجھے بتایا کہ میرے ابا پورے راستے اسے یہی تسلی دیتے رہے کہ وہ اس کی مدد کریں گے اور اسے کسی محفوظ جگہ پر چھوڑ کر آئیں گے، جبکہ یہ صرف باتیں ہی تھیں۔ اگر وہ لڑکی اس وقت میرے ابا کی آنکھوں میں جھانک لیتی تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ جن درندوں سے بچتی بچاتی یہاں تک آئی تھی، اور جس انسان کو فرشتہ سمجھ کر اس سے مدد مانگ رہی تھی، اصل میں وہ بھی انہی لوگوں جیسا ایک درندہ تھا جو انسان کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ وہی ہوا جس مقصد کے لیے میرے ابا اسے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، جبکہ وہ میرے ابا سے رحم کی اپیل کرتی رہی، لیکن اس وقت ان پر شیطان سوار تھا۔ انہیں کسی کی التجا نہیں سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے، اور پھر جب وہ اپنا مقصد پورا کر چکے تو انہوں نے اس لڑکی کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا اور اپنی ٹیکسی لے کر وہاں سے فرار ہو گئے، جبکہ وہ لڑکی وہاں پر روتی بلکتی رہی۔ میرے ابا کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے بعد اس لڑکی کا کیا بنا ہے، وہ کہاں گئی اور کہاں نہیں۔ انہوں نے تو پلٹ کر دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا اور اپنے گھر آ گئے۔ میرے بابا کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے بعد اس لڑکی کا کس کے ساتھ واسطہ پڑا۔ اس کے بعد وہ لڑکی اس ویران جگہ پر بیٹھی رو رہی تھی جب ایک بوڑھی جن زادی اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ جب اس سے پوچھا تو اس لڑکی نے سارا واقعہ اسے بتا دیا۔ اس جن زادی کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس وقت وہیں پر موجود تھی، کیونکہ وہ اسی بوڑھی جن زادی کی بیٹی ہے جس نے اس لڑکی کو پناہ دی تھی، جس کے ساتھ میرے ابا نے بہت ظلم کیا۔ اس جن زادی کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک اس وقت میرے سامنے موجود تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی 4 بیٹیاں چھوٹی تھیں اور انہوں نے یہ ساری کہانی سنی تھی۔ اس دن اس لڑکی کی ان 4 سے دوستی ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ وہاں پر رہنے لگی۔ تب بھی ان 4 نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس معصوم کے ساتھ ہوئے ظلم کا حساب ضرور لیں گی اور ہر ایسے شخص کو سزا دیں گی جو کہ ایسی گھٹیا سوچ رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ خوبصورت لڑکیوں کا روپ لے کر اس جگہ پہنچ جایا کرتی تھیں، اور جو بھی لوگ ایسے وہاں آتے تھے انہیں ڈرا دھمکا کر بھگا دیتی تھیں، اور ایسا ڈراتی تھی کہ وہ انسان دوبارہ کبھی بھی اس جگہ کا رخ نہ کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ صرف وہاں پر آنے والے لوگوں کو ڈرایا کرتی تھیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تھیں، کیونکہ یہ ان کے اصول کے خلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے بھی صرف ڈرانا چاہتی تھی، لیکن جس وقت انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ میں اس انسان کا بیٹا ہوں
جس نے اس لڑکی کے ساتھ ظلم کیا تھا جو ان کے ساتھ رہتی تھی اور جس نے ان کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا تھا، جسے وہ اپنی بہن سمجھنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس دن تو مجھے ڈرا کر وہاں سے چلی گئی تھیں، لیکن جب بعد میں یہ بات معلوم ہوئی کہ میں اسی شخص کا بیٹا ہوں تو انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کو اس بات سے روکتی تھی کہ اگر انہیں بدلہ لینا ہی ہے تو اسے اس انسان سے لینا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے بیٹے سے، مگر اس کا کہنا تھا کہ اس کی بہنیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور وہ موقع کی تلاش میں ہیں۔ جیسے ہی انہیں موقع ملے گا وہ مجھے نقصان پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں جب بھی رات کو سو کر جاگتا تو میرے چہرے پر اور میرے جسم پر زخموں کے نشان ہوتے تھے۔ اس جن زادی کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہنوں سے بچانا چاہتی ہے، کہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس کی بہنیں کس قدر خطرناک حد تک جا سکتی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اب تک میں اسی لیے محفوظ ہوں کیونکہ وہ میری حفاظت کر رہی ہے۔ وہ اپنی بہنوں سے میرے خلاف لڑتی ہے، انہیں مجھ تک آنے نہیں دیتی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ راز مجھے بتانا بہت ضروری تھا کہ وہ میری حفاظت نہیں کر سکتی، اس کے لیے مجھے خود بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بہنیں یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ بھی کیا تھا وہ میرے ابا نے کیا تھا، لیکن جب کوئی بدلے کی آگ میں جلنے لگتا ہے تو پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے سامنے کون موجود ہے، اور وہ اپنے بدلے کی آگ میں سب کچھ تباہ کرنے پر تل جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج مجھے یہاں لانے کا مقصد بھی اس کا یہی تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھے سارا سچ بتانا چاہتی تھی تاکہ میری مدد کر سکے۔ اس نے بہت بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی اس سے ڈر کر بھاگ جاتا۔ اب مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ جس لڑکی کو میں اپنا دشمن سمجھتا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، جبکہ وہی میری مدد کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میرے باپ نے جو کچھ بھی کیا وہ انتہائی غلط کیا ہے، ایسے میں ان کا بدلہ لینا بنتا ہے، اور اگر وہ میرے باپ کے کیے کی سزا مجھے دینا چاہتی ہیں تو میں یہ سزا کاٹنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو سزا وہ مجھے دے رہی ہیں یا دینا چاہتی ہیں وہ سزا اس کے مقابلے میں بہت کم تھی جو میرے ابا نے اس لڑکی کو دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے کسی ایسے جرم کی سزا نہیں دینے دے گی جو میں نے کیا ہی نہ ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ اتنے عرصے میں وہ مجھے اتنا جان چکی ہے کہ میں دل کا برا انسان نہیں ہوں۔ کچھ دوستوں کے غلط ساتھ کی وجہ سے میں بہک گیا تھا اور اپنے مقصد سے ہٹ گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں برا انسان ہوں یا پھر مجھے کسی ایسے جرم کی سزا دی جائے تو میں نے کیا ہی نہ ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہنوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی اور اس میں مجھے بھی اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ جیسا مجھے کرنے کے لیے کہے گی مجھے وہی کرنا ہوگا اور باقی کا سارا کچھ وہ خود سنبھال لے گی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی اور ایک کالے رنگ کا دھاگا میرے ہاتھ پر باندھ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ دھاگا مجھے غلطی سے بھی اپنے ہاتھ سے اتارنا نہیں ہے کیونکہ یہ میری حفاظت کرے گا اور اس کی بہنوں کے ہر وار کو مجھ تک پہنچنے نہیں دے گا۔ میں نے اس سے اپنے ابا کے کیے کی معافی مانگی تھی اور خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں کالے رنگ کا دھاگا باندھ دیا، میں اس لڑکی سے مل کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس کی مطلوبہ جگہ پر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے مجھ پر کتنا بھروسہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں دل کا برا انسان نہیں ہوں، بس اپنے دوستوں کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اس جن زادی نے مجھے اتنی گہرائی سے جان لیا تھا کہ میں خود اپنے آپ کو جان نہیں سکا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی بھی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ جب مجھے اپنے باپ کا گناہ یاد آتا تو میں یہی سوچتا تھا کہ ہم لوگ کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں اور کسی کی بھی زندگی کے ساتھ کھیلنے کو کس طرح تیار ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس انسان پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے آج تک بہت سارے گناہ کیے تھے۔ میں نے شراب پی تھی، میں نے لڑکیوں سے باتیں کی تھیں، لیکن یہ گناہ میں نے آج تک نہیں کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ میں اس کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن شاید قدرت کی طرف سے یہ مجھ پر ایک بہت بڑا احسان تھا کہ مجھے اس گناہ کا موقع نہ ملا۔ اس جن زادی نے مجھے اس لڑکی کی کہانی سنائی کہ کس طرح وہ روتے بلکتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی اور کس طرح وہ ہر وقت اپنی قسمت کو روتی رہتی تھی اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ شاید کہیں نہ کہیں اس کی غلطی ہے۔ جس طرح وہ مجھے اس لڑکی کی باتیں سناتی تھی اسے سن کر میری روح تک کانپ جاتی، اور میں نے یہی سوچا کہ ہم کس طرح کسی کے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس انسان کے باقی کی زندگی کس اذیت میں گزرتی ہے۔
अब मैंने अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया था। मैं अपने दोस्तों से भी कम ही मिलता था और जब भी मिलता अगर वो किसी लड़की का जिक्र करते तो मैं उन्हें टोक देता। मैं उन्हें ये बात समझाना चाहता था कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो लोग शायद मेरी बात समझने को तैयार नहीं थे। यही वजह थी कि मैंने अपने दोस्तों से मिलना मिलाना छोड़ दिया और अब तो मैंने वो टैक्सी चलाना भी छोड़ दी थी और अब मैं मेहनत मजदूरी करने लगा था। अपने अब्बू से तो मैंने इस बारे में कोई बात न की थी कि मैं उन्हें इस काबिल ही नहीं समझता कि उनसे कोई भी बात की जाती। बचपन से लेकर अब तक मुझे अपने अब्बू से बहुत सारे शिकवे शिकायत रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें बुरा नहीं समझा था। लेकिन ये बात जानने के बाद मैं अपने अब्बा को बुरा समझने लगा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो अपने माजी में इतनी बड़ी गलतियां कर चुके हैं। यही वजह थी शायद कि वो मुझे भी किसी काम से नहीं रोकते थे और मैं भी उन्हीं की तरह उस तरफ चल पड़ा था। उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, अपने अंदर के इंसान को पहचानना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में वही बातें घूमती थीं जो उस जिनजादी ने मेरे बारे में कही थी। उसका कहना था कि मैं दिल से बुरा इंसान नहीं हूँ और यही बात मुझे अंदर ही अंदर मलामत करती थी कि किसी गैर ने मुझे देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया था। मैं अपने आप को खुद पहचान नहीं पाया था। मैं मेहनत से अपना काम करता, शाम को घर आकर सो जाता। वो धागा मैंने अभी तक बांधा हुआ था। यही वजह थी कि ना तो मुझे कुछ अजीब व गरीब महसूस होता था और ना ही सुबह उठने पर मेरे जिस्म पर ज़ख्मों के निशान होते थे और ना ही वो सब कुछ मेरे साथ होता था जो पिछले कुछ अरसे से हो रहा था। अब मेरी ज़िंदगी पहले की तरह मामूल पर आ गई थी। इसी तरह एक दिन मैं अपने काम पर गया हुआ था। मेरा काम मजदूरी वाला था और मजदूरी में बहुत सारे मेहनत वाले काम आ जाते थे। इसी तरह मैं काम कर रहा था कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा था कि वो काले रंग का धागा उस वक्त मेरे हाथ से निकलकर नीचे गिर गया। मुझे पता ही नहीं चला था। मुझे उस वक्त पता चला जब मैं अपने काम से फारिग होकर रात के वक्त अपने घर वापस आ रहा था। तो अचानक से मेरी नज़र अपने हाथ पर गई तो देखा कि वो धागा मेरे हाथ में मौजूद नहीं था। उस वक्त परेशानी ने मुझे आ घेरा। अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे कदम से कदम मिलाकर कोई और भी चल रहा है, लेकिन उस बार देखने पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक से हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत तेज़ आंधी अभी आएगी और वो सब उड़ा कर ले जाएगी। और फिर अचानक ही उतनी तेज़ आंधी चली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद था जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। वो पुरानी जगह जहाँ पर मुझे रस्सियों से बांधा गया था। मैं भी उस जगह को और अपने हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे सामने से वही 3 जिनजादियाँ आती दिखाई दी और मुझे अब समझ आ गया कि जिस खतरे की बात वो मुझसे कर रही थी ये वही खतरा है। अब मैं समझ गया था कि जैसे ही वो धागा मेरे हाथ से निकला था तो उन्हें मौका मिल गया और वो मुझे उठाकर यहाँ ले आई। उनमें से एक मेरे करीब आई और उसका कहना था कि उनकी बहन ने मुझे उनसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाकाम रही है और वो मुझे यहाँ पर लाने में कामयाब हो गई हैं। उनका कहना था कि वो मेरा वो हाल करेंगी, उसकी बहन भी मुझे पहचान नहीं पाएगी। मैंने उनसे यही कहा था कि मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई है और वो मुझे उस बात की सज़ा भी देना चाहती हैं जिसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी हमें ऐसे गुनाहों की सज़ा भी काटनी पड़ जाती है जो हमने किए ही नहीं होते, लेकिन किसी न किसी तरह से हमारा उनसे ताल्लुक़ ज़रूर होता है। पहले मुझे मौत से बहुत डर लगता था, लेकिन जब से मैंने अपने आप को पहचाना था तब से मुझे मौत से डर लगना ख़त्म हो गया था। अब मैं किसी भी सज़ा के लिए तैयार था। मेरी बात सुनकर वो सब वहाँ से चली गई और फिर उसके बाद काफ़ी वक्त इसी तरह गुजरा था जब अचानक से एक जगह पर आग लगना शुरू हो गई। जब मैंने गौर से देखा तो लकड़ियाँ उस जगह तक लगाई गई थीं जहाँ पर मुझे बांधा गया था। उसका मतलब ये था कि वो आग आहिस्ता आहिस्ता मुझ तक पहुँच जाएगी और जब तक वो आग मुझ तक नहीं पहुँचेगी उसकी तपिश मुझ तक आती रहेगी। मैं समझ गया था कि यही मेरे लिए सज़ा मुंतखब की गई थी। उनका कहना था कि जिस तरह उन्होंने अपने सामने उस लड़की को रोते और तड़पते हुए देखा है, इसीलिए मेरे लिए उन्होंने यही सज़ा मुकर्रर की है कि मैं भी अपनी मौत से पहले तड़प तड़प कर ही अपनी जान दूँ। मैं अपनी मौत से पहले उस तकलीफ़ को सहूँ जो उस लड़की ने उनके सामने सही थी। उनका कहना था कि जब उनका बदला पूरा हो जाएगा तो वो मेरे बाप को भी जाकर ये बात ज़रूर बताएंगी कि उसके किए की सज़ा उन्होंने उसके बेटे को दे दी है।
मौत मेरे सामने थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंदर इत्मीनान था और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इत्मीनान मेरे अंदर कहाँ से आ गया। वो लकड़ियाँ जलती जा रही थीं, उनका धुआं और उनकी तपिश मुझ तक आती रहती। अब मुझ में और आग में ज़्यादा फासला नहीं रहा था। इससे पहले कि वो आग मुझ तक पहुंच जाती, उससे पहले ही कोई और मुझ तक पहुंच गया था। वही जिनज़ादी जो मुझे अपनी बहनों से बचाना चाहती थी। उसका कहना था कि उसे आने में वक्त लग गया, क्योंकि उसकी बहनों ने उसे भी एक जगह कैद करके रखा हुआ था, इसलिए कि वो जानती थी कि वो मेरी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। उसका कहना था, लेकिन वो फिर भी अपनी बहनों की कैद को तोड़कर यहाँ तक आई है ताकि मुझे बचा सके। और फिर देखते ही देखते उसने मुझे उसकी कैद से निकाल लिया था। अचानक से वो सारी जलती हुई लकड़ियाँ बुझ गई थीं और मेरे देखते ही देखते वो उस जगह इस तरह बदल गई थी कि वहाँ पर कुछ जलने का नामो निशान ही नहीं था। ऐसा मालूम हो रहा था कि यहाँ पर तो जैसे कभी लकड़ियाँ जलाई ही नहीं गई। मैंने यही कहा था कि आखिर कब तक इस तरह वो मेरी मदद करती रहेगी और अपनी बहनों से मुझे बचाती रहेगी। उससे अच्छा है कि मुझे सज़ा मिल जानी चाहिए। उसका कहना था कि जब तक वो मौजूद है मुझे ऐसी सज़ा कभी काटने नहीं देगी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। उसका कहना था कि वो अपनी बहनों से भी मेरे लिए लड़ जाएगी। उसने मुझसे वो कहा जो आज तक किसी लड़की ने मुझसे नहीं कहा था। उसका कहना था कि वो मुझे पसंद करने लगी है। सिर्फ यही वजह नहीं कि वो मुझे अपनी बहनों से बचा रही है, बल्कि वाकई में वो किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होने दे सकती। उसके बाद उसने अपनी बहनों से बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्हें बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और वो मुझे नाहक सज़ा देने पर तुली हुई हैं। जब उसकी बहनों ने उसकी बात सुनी और उसे गौर से समझने की कोशिश की तो उसके समझाने का नतीजा ये निकला था कि उन्हें ये बात समझ आ गई। साथ में मैंने उस बूढ़ी औरत से भी माफ़ी मांग ली थी जिसकी जवानी में मेरे बाप ने उसके साथ बहुत जुल्म किया था। उसका कहना था कि मुझे उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसका गुनहगार तो मेरा बाप था जब उसने भी मेरी सिफारिश की थी, और उस जिनज़ादी की बाकी बहनों ने मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दिया। मैं अपने घर वापस आ गया था और अब मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी। मैं सीधे रास्ते पर चलने लगा था। मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मैं गलत रास्ते पर था। मुझे उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलना था जिस पर मेरा बाप चल कर आया था। मुझे अपने बाप के जैसा नहीं बनना था। ज़िंदगी में आगे कभी ऐसा ना हो कि मेरे किए की सज़ा मेरे बच्चों को मिले। मैं पहले जो ये समझता था कि हम जो गलतियां कर जाते हैं उनका हिसाब नहीं लिया जाता, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आई थी कि अगर हमसे उनका हिसाब ना लिया जाए तो उन चीज़ों का हिसाब हमारी औलाद को देना पड़ता है। इस बार तो किसी ने मुझ पर रहम खाकर मुझे बचा लिया था, लेकिन हर बार मुमकिन नहीं कि कोई किसी की मदद को आए। मैं कोई भी ऐसी गलती करना नहीं चाहता था कि जिसका कफ़ारा मेरी औलाद को अदा करना पड़े। इसीलिए मैंने अपने आप को सुधार लिया। मैंने हर बुराई छोड़ दी थी और मैंने सीधे रास्ते का इंतखाब कर लिया था। उस जिनज़ादी को मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उसने भी मेरी उतनी मदद की और वो भी मुझे अच्छी लगने लगी थी। यही सोचते हुए मैंने उससे शादी कर ली। फिर उसके बाद मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। मैंने अपने बाप का घर छोड़ दिया था कि मेरे बाप ने कभी भी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं किया था, माफ़ी नहीं मांगी थी। बेहतर इंसान वो होता है जो गलती करके माफ़ी मांगे, ना कि अपनी गलती पर डट जाए। जब मेरे बाबा को ये बात मालूम हुई कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो इसीलिए उस घर को छोड़कर अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली जिसमें मैं और मेरी बीवी थे। हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी जिसमें ना तो कोई बुराई थी और ना ही कोई धोखा था। हम एक दूसरे के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे और यही मेरी कहानी थी।